اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رکھو یا چھپائے رہو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں یہاں پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے ڈر گئے، اور صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نازل ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں جو احکام، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے اس کا ہمیں حکم دیا تھا، ہم اس پر تو عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، بعض خیالات آتے ہیں برے، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو صحابہ کرام بڑے عجز سے، بڑے ہی عاجزی اور انکساری سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر، یہاں اس کے بل کھڑے ہو کر آپ اندازہ کریں کہ جب بندہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا ہے تو وہ کتنا ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ عرض کرنے لگے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کہو سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، ایسا نہ کہو، بلکہ کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ اب یہاں پر انسان کے دل میں دو طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، ایک تو بعض اوقات وسوسہ پیدا ہوتا ہے جس کے کرنے کا انسان ارادہ نہیں رکھتا، پھر بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں سے وہ وسوسے مراد ہیں کہ جو ایسے وسوسے خود بخود پیدا ہو جائیں جن کے کرنے کا انسان ارادہ نہ رکھتا ہو، تو اس کی جزا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن وہ ارادے جن کے انسان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو، اس کا اللہ تعالیٰ حساب لازمی لے گا۔ آمن الرسول، اب یہاں پر ان کی تصدیق کر دی کہ جو یہ کہہ رہے صحابہ کرام کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق فرما رہا ہے، ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اور اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن، یعنی کہ جو یہ آیت اتری اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا بھی حساب لے گا۔ ڈر گئے تھے صحابہ کرام، اتنی عاجزی کہ دلوں پر ہم بڑا آواز خیال کرتے ہیں، ہم ظاہری چیزیں کرتے ہیں کہ ہم ظاہری چیزوں سے ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن صحابہ کرام بڑے ادب سے گھٹنوں کے بل، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لایا اس بات پر، اور والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے، یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو۔ اب دیکھو، کل آمن باللہ، یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتاب کو، اس کے رسولوں کو، اور ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے۔ اور انہوں نے کہا، یہاں سے مراد مومنین، کیا کہا؟ قالوا سمعنا و اطعنا، یہ کہا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور طلب ہے ہمیں تیری بخشش کی، اور اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں تک مومنین نے کیا کیا؟ وہ کلمہ دہرایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین نے یہ لفظ پڑھے، کیا پڑھے؟ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت اس کی ہو، اور اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو اس نے عمل کمایا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں اپنے الفاظ میں کہ مجھ سے کس طرح دعا مانگنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے الفاظ میں
کہ اگر مجھ سے کسی نے کچھ مانگنا ہے تو یہ الفاظ بول کے میرے سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کچھ مانگنے کی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم نہ ہمارا مواخذہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈالنا ہم پر بوجھ، کما حملتہ، جیسے تو نے ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب نہ ڈالنا ہم پر ایسا بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، اور تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، یہ ہمیں ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ یہ مومنین کو، مسلمانوں کو، ایک مومن قوم کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو انداز جو ہے بہت پسند ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سورۃ البقرہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔